جی السلام علیکم خواتین و حضرات. اچھا میرا آج موڈ تو نہیں تھا ویلاگ کرنے کا آج 4 جولائی کل آفس ہے تو میرا موڈ نہیں بن رہا تھا کہ ویلاگ کروں. لیکن ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض خان کا ایک ویلاگ دیکھا. سچی بات ہے شدید افسوس ہوا ان کا ویلاگ دیکھ کے. ایسا مطلب ان باعث بندہ اور اتنا پاپولر اور اتنی اس کی اتنے اس کے فالوورز ہیں تقریباً جو 3.3 لاکھ اس کے سبسکرائبرز ہیں. اور اس کو میں بڑے عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اس نے کوئی ایسی کبھی کسی کو بدتمیزی کی ہو اسپیشلی آرمی کے خلاف یا کسی کے خلاف. اس کا باعث ہے خان کی طرف لیکن اوبویسلی اس کے ریزنز ہیں کہ کیوں باعث ہے ہلکا سا. لیکن جیسے باقی صحافی ہوتے ہیں ویسے بھی اسی طرح کا صحافی ہے اور سچ بولتا ہے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ جو انہوں نے ویلاگ کیا ہے انہوں نے جو عمران ریاض خان نے اس میں اسپیشل یہ ہے کہ اس نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے باجوہ صاحب کو. مطلب بالکل ہی سمجھیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ ان کو کر کے ویلاگ بنایا ہے اور اپنے جو گلے شکوے ہیں وہ بیان کیے ہیں. اور ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ڈپریس بھی شاید ہیں, فرسٹریٹڈ بھی ہیں اور بے بس بھی فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. بے بس اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بزدل ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. بے بس اس لیے ہے کہ جب آپ کی بات آتی ہے نا فیملی پہ تو پھر جو بڑے بڑے بندے ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. تو یہی ہوا ان کے ساتھ. انہوں نے پتہ نہیں فالو کرتے نہیں کرتے عمران ریاض خان کو, لیکن جو لوگ فالو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ امیر آدمی ہیں. انہوں نے بتایا بھی اسی ویلاگ میں کہ تقریباً 2-2.5 کروڑ پاکستانی وہ بندہ صرف ویلاگ سے منتھلی بنا رہا ہے. تو پیسوں والا تو کوئی سین نہیں ہے. اس کے پاس گارڈز بھی ہیں, اسلحہ بھی تھا کافی سارا, ایک جو ہے بلٹ پروف گاڑی بھی ہے, سب لیگل ہے, ہر چیز, کوئی چیز انلیگل نہیں ہے, ٹیکس بالکل پورا سارا کچھ. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں سو کالڈ انہوں نے نام لیا ہے کسی بریگیڈیئر راشد کا جو سیکٹر کمانڈر بھی ہے لاہور کا. مطلب ہم آرمی کو تو کچھ نہیں, ہماری نہ اوقات ہے آرمی کو کچھ کہنے کی, نہ ہمیں کہنا چاہیے. آرمی ہماری آرمی ہے, مطلب وہ آرمی کو سائڈ پہ کر کے. تو پہلے انہوں نے جو ہے اس کو ڈرایا ہے, اس کے لائسنس کینسل کر دیے عمران ریاض خان کے. پھر جو اس کی بلٹ پروف گاڑی کا جو NOC تھا جو کہ بڑی مشکل سے ملتا ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں میں نے 5-6 مہینے لگا کے میں نے پتہ نہیں کہاں سے اس کو جو اپروو کروایا ہے, ISI سے MI سے, پتہ نہیں کہاں سے کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے اس کو ایشو کیا, وہ واپس کر دیا. پھر اور بھی اس نے بڑے واقعے بتائے, مطلب اسے دل کی باتیں کی ہیں ڈائریکٹ جو ہے باجوہ صاحب سے. لیکن جہاں پہ آ کے میرا بریک ہوا ہے عمران ریاض خان, جہاں اس کا دل ٹوٹا ہے یا اس کو یہ کرنا پڑا ویلاگ, وہ تب ہے جب, اگر آپ سنیں گے ویلاگ تو پتہ لگ, میں اس کا لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا. تو جب اس کے والد صاحب سے, جن کی عمر شاید بتا رہے 62-63 ہے شاید, تو کو بزنس کیا انہوں نے اور کو فش فارم خریدا انہوں نے کسی سے مل کے 4-4.5 کروڑ کا جو بھی ہے. اور انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ ادھر سے بھی یعنی کہ فیملی کی طرف سے بھی خان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا ہے بیسیکلی. یعنی کہ ان کے والد صاحب کو بلا لیا کہ جی آپ ہی جو اینٹی کرپشن میں آئیں, اور یعنی کہ اب آپ فیملی کو بھی ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ آ کے میرا خیال ہے عمران ریاض خان اس کا پھر وہ ایک جو ہے اس کو شوق لگا, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کہ بھائی چلو میں تو چلو ٹھیک ہے, میں تو بولتا ہوں جو بھی ہے جیسے بھی بولتا ہوں, صحیح ہے غلط ہے وہ ایکسیپٹڈ بحث ہے, لیکن میری فیملی کا اس سے کیا تعلق ہے, بچوں کا, پیرنٹس کا, ماں باپ کا. وہ تو نہیں بولتے, وہ تو ٹی وی پہ نہیں آتے, وہ تو مطلب بزنس کر رہے ہیں اور پیسے بھی اس نے دیے عمران ریاض خان نے اور لیگل وہ سارا کچھ ہے. لیکن بس جب تنگ کرنا ہو آپ کو پاکستان میں پتہ ہی آپ کو, تو پھر یہ بڑا ہی انتہائی ڈس اپوائنٹنگ ہے. یعنی کہ آپ اس گندی گورنمنٹ نے آ کے یہ چور PDM آئی ہے جو آپ کی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے نواز شریف کی اور یہ سارے حرامیوں کی. دیکھیں انہوں نے آ کے کیا کیا ہے, نہ صرف یہ خود ذلیل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اب وہ بات ختم ہوگی. اب عوام جو ہے نا, اب وہ بات نہیں ہے, اب یہ چیز واپس نہیں ہو سکتی. اب آپ چاہے 10 حج بھی کر لیں نا, مریم نواز, راج کماری یا مجھلا ثناء اللہ یا حمزہ ککڑی یا یہ نواز شریف, جو مرضی کر لیں, اب وہ پانی گزر گیا. ٹھیک ہے نا, اب آپ ذلیل ہو گئے, اللہ نے آپ کو ذلیل کر دیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایک تو خود ذلیل ہوئے ہیں, پوری پارٹی ذلیل ہوئی ہے,
ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے آرمی کو بھی آپ نے ایک لحاظ سے بدنام کر دیا. ٹھیک ہے, میں کوئی ایسا لفظ یوز نہیں کرتا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو, آپ نے کر دیا. جو کہ پہلے پاکستان میں آرمی کے خلاف کبھی کوئی نہیں بولتا تھا, آپ نے اس کو بھی انوالو کر دیا گٹر میں اور ان کو بھی بدنام کر دیا. اب لوگ آرمی کو گالی نکالتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں, اگر ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا ہوں, اور جو ویلاگ کے لوگوں کے لوگ تو مطلب سیدھے ہو گئے ہیں, گالی نکالتے ہیں, جو کہ نہیں نکالنے چاہیے. بہرحال وہ ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, بحث عمران ریاض خان کی ہے. تو مجھے فیل ہوا کہ یار یہ بہت زیادتی ہے. ایسا بندہ جو ایسی بات ہی کیوں نہیں کرتا, مطلب ایسا ہے ہی نہیں. میں اس کو بڑے سے فالو کر رہا ہوں اور وہ فیکٹس بتاتا ہے, کبھی کوئی تکے نہیں مارتا, کبھی کوئی اندازے نہیں مارتا. جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں, وہ تو بتانا چاہیے. صحافی اور کیا کرتا ہے, ایک ویلاگر, صحافی, ایک ای جرنلسٹ, ڈیجیٹل میڈیا, جو بھی کہہ لیں, یہی ہے نا کہ فیکٹس بیان کرنے ہیں آپ نے. اس میں آپ کی ہلکی سی ایک باعث ہوتی ہے, آبویسلی ہر بندے کی ہوتی ہے. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں, جو برا لگتا ہے آپ اس کو جو ہے تنقید کرتے ہیں. تو لیکن دیکھیں یہ آپ نے وہ ریڈ لائن اس میں ذکر کیا عمران ریاض خان نے کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے. ریڈ لائن وہی ہے کہ اب آپ میری فیملی پہ آ گئے ہیں, جو کہ آپ کو یہ نہیں, اس نے بڑا ہی تلخ اس نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور واقعی صحیح بات ہے کہ مطلب آپ کی ایک بندے سے پرسنل گرج ہے کسی وجہ سے, جو کہتا ہے اس کی وجہ سے, یا جو اس کا اپنا ایک بیان ہے, اس کا اپنا ایک ورڈکٹ ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی ہے تو آپ اس سے بات کریں نا. جو جن کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے, کوئی جرنلزم سے, اس کے پیرنٹس سے, بچوں سے, آپ ان کو ایکسپلورٹ کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے. میرا مطلب ہے یہ تو کیا حالات کر دی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گندا آپ پہ مالک آ جائے نا, لیڈر آ جائے, جب جو ملک کا حکمران ہے ایک گندا, ایک گھٹیا قسم کے لوگ آ جائیں حکمران, تو obviously جو گند ہے نا وہ نیچے ٹرانسفر ہوتا ہے, اور یہی وہی ہوا ہے. اب اس میں اس دفعہ اسپیشل یہ ہوا ہے کہ آئے بھی ایلیگل ہیں. ویسے تو ہمیشہ ہمارے الیکشن رگ ہوتے ہیں, لیکن چلیں الیکشن رگنگ پاکستان جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے یہ بہت ہی ایک ایکسیپشنل ہوا ہے کام. آپ آئے گندے طریقے سے ہیں, اب ہیں بھی گندے, حرامی لوگ ہیں آپ, گھٹیا لوگ ہیں آپ, اور اس گھٹیا پن کی وجہ سے اب آپ نے گند سارا پورا جو ہے نیچے ملک میں پھیلا دیا. اب آرمی بھی انوالو ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اب جو گالیاں پڑ رہی ہیں, اب آپ ایک کلیئر ڈیوائڈ آ گئی ہے کہ جی یہ اچھے جرنلسٹ ہیں, یہ برے جرنلسٹ ہیں. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ نے یہ کیا آپ نے حرامزادگی کی ہے اس حکومت نے, نواز شریف برا نے, یہ شہباز شریف نے, اور یہ حمزہ ککڑی نے. مطلب بےہودہ لوگ ہو آپ, گندے لوگ ہو آپ, یعنی کہ اب آپ اور کتنی گالیاں کھائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. اور اسٹیبلشمنٹ سمجھ سے باہر ہے, وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کس وجہ سے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس میں آرمی کو کیا فائدہ ہونا تھا, وہ کیا دیکھ رہے تھے. چلیں نون لیگ کو سمجھ آتی ہے یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں, انہوں نے نیب بند کر دی, وہ تو کلیئر ہے. لیکن آرمی کو اس سے کیا ملا؟ جو بھی کرائم ہوتا ہے اس کے پیچھے موٹیو ہوتا ہے کہ بھائی کیا ملا, کیا آپ کو, آرمی کو کیا ملا اس میں. کوئی ایکسٹرا پیسے مل گئے ہیں آپ کو, یعنی جو آپ کو پہلے نہیں مل رہے تھے اب ملنے شروع ہو گئے ہیں. اور آرمی تو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اینی ویز, تو بہرحال میں نے یہ بتانا تھا کہ جو ویلاگ ہے بڑا اس نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اس پہ اس نے وقار ملک نے بھی بڑا اچھا رسپونڈ کیا ہے, اسی جو عمران ریاض خان کے ویلاگ پہ, اور ارشد شریف نے بھی اچھا رسپونڈ کیا. تو obviously جو پوری ایک گروپنگ ہو گئی ہے, صابر شاکر, طارق متین, صدیق جان, عمران ریاض خان, ارشد شریف, اور بھی کافی سارے لوگ ہیں, اسامہ غازی. تو ایک ڈیوائڈ آ گئی ہے, ڈاکٹر محیط پیرزادہ, اور ادھر سے جو سارے وہ جو گندے صحافی ہیں لفافہ والے, حامد میر ہو گیا, اور جو ہے غریدہ فاروقی ہوگی. تو اب آپ نے یہ دیکھنا کتنی کلیئر ڈیفینیشن آ گئی ہے, کتنا گند پڑ گیا ہے. آپ گندے حکمران آئے ہیں, حرامی لوگ آئے ہیں اوپر, اور سارا گند نیچے ٹرانسفر ہو گیا. وہ بہت بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس دفعہ جو ہے پاکستان کے اپنے کیا حالات کر دیے ہیں. جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو آپ سے نہیں ہوا, لیکن اب لوگوں کو پتہ لگ گیا وہ آپ کرنے بھی نہیں آئے تھے. جو آپ کرنے آئے تھے وہ آپ نے کر دیا, وہ آپ نے پراپر کیا. آپ کا مشن وہ اکمپلشڈ ہے, لیکن آپ ذلیل ہو گئے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. جو ان دا پروسیس میں آپ ذلیل ہو گئے ہیں. آپ نے اپنا نیب بند کرنی تھی, اپنے کیس ختم کرنے تھے, آپ نے
وہ سارا آپ نے کر دیا اور وہ آپ کا کام کمپلیٹ ہے. لیکن لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار خان مہنگائی کر رہا ہے تو یہ کو انی پا دیں گے آگے. آپ نے تو واقعی انی پا دی لٹرلی. تو عمران ریاض خان سے میرا بہرحال ظاہر میرا وہ جو ہے ویلا تو نہیں دیکھتا ہوگا، لیکن میرا اگر کبھی اتفاق سے جو ہے اس کی نظر سے گزرے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پاکستان چھوڑیں. پیسے آپ کے پاس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، یو کے ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، کوئی ہے، دبئی، ٹرکی، ملیشیا، آپ وہاں شفٹ کریں، اپنی فیملی وہاں شفٹ کر دیں، وہاں گھر لیں، بچے وہاں پہ رہیں. آپ آئیں جائیں، آپ نے پاکستان بھی آنا ہے پاکستان بھی آئیں، وہاں بھی رہیں، لیکن آپ کی جو ہب ہے پھر پاکستان سے موو ہو کے آپ کو باہر چلا جانا چاہیے. کیونکہ یہ جب تک یہ گندی حکومت رہتی ہے آپ اپنی فیملی کو باہر نکال دیں، اور تاکہ ایک سائڈ آپ کی سیف ہو، اور پھر آپ یہاں پہ بے شک یہاں سے کریں ویلاگ ہے نا، آپ نے ڈیجیٹل آپ کا کانٹینٹ ہے، آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تو زمانے نہیں رہا اخباروں والا اور سارا کچھ، اب تو آپ کا سارا آن لائن ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ ملک چھوڑ دیں اور یہاں سے آپ جو ہے کوچ کر جائیں کسی اور ملک میں. بے شمار ملک ہیں، آپ کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہوگی، آپ کو پیسوں کا ایشو نہیں ہے. یو کے بڑی اچھی جگہ ہے، قریب بھی ہے آنا جانا. تو بس یہ میں نے کہنا تھا کہ انتہائی انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے ایک گھٹیا حکومت آنے کا نتیجہ. جب آپ گندے آپ کے حکمران آئیں گے تو گند وہ پھیلے گا، آرمی بھی پھیلے گا، سیاست میں پھیلے گا، آپ کا پالیٹکس میں تو ہے سارا کچھ، آپ کا سوشل میڈیا پہ، جرنلزم پہ کیا گندے گندے لا بنا رہے ہیں. آپ نے نیب برباد کر دیا، آپ نے ای ووٹنگ بند کر دیا، آپ نے یہ کہ جہاں سے آپ کمزور تھے آپ نے وہاں اپنا زور چلایا ہے، اپنے جو سو کالڈ پاور ہے اپنے یوز کی ہے. گھٹیا لوگ ہیں آپ. اس میں یا مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر کوئی گھٹیا ترین پارٹی ہے پورے پاکستان میں وہ نون لیگ ہے. ان کے سارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% گندے لوگ ہیں، لیکن میجورٹی آپ کی گھٹیا ہے. آپ ٹاپ سے لے کے نواز شریف سے لے کے شہباز شریف، شہباز سپیڈ بڑا بنتا تھا وہ، ایک اب حمزہ ککڑی آ گئی ہے گھٹیا آدمی. آپ کی مریم نواز، راج کماری گھٹیا خاتون، آڈیوز ویڈیوز گھٹیا خاتون، شرم نہیں آتی. مریم اورنگزیب ڈڈو چارجر گھٹیا خاتون. کیا بیہودہ باتیں کرتے ہیں آپ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ خواتین کی باتیں کرتے ہیں، اور کیا تمیز ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے نا. ایک وہ بٹنی ہے، وہ کیا نام اس کا، جو بھی ہے، حرامی گندے لوگ سارے، رانا ثناء اللہ نیچے، خواجہ آصف، سعد، گھٹیا ترین لوگ. مطلب آپ پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن آپ انتہا کے گھٹیا لوگ ہیں، آپ گندے لوگ، گندی سوچ، گندے لوگ. ٹھیک ہے. تو جو میں ہمیشہ ان کے لیے کہتا ہوں، لک دی لعنت.